تو اس لیے اپنے سینوں کے اندر اہل بیت کی محبت کو جگا دو۔ اور دوسری جو بات میں نے شروع کی یزید کے حوالے سے، میرے حضور نے واضح طور پر احادیث کے اندر بیان کیا، فرمایا لا یزال امتی قائما بالقسط، فرمایا سنو میری امت کے اندر ہمیشہ انصاف کیا جاتا رہے گا۔ کب تک؟ فرمایا حتی یکون اولو، سب سے پہلے ایک شخص آئے گا من بنی امیہ، بنو امیہ میں سے، یقال لہ یزید، جسے یزید کہا جائے گا، وہ میرے دین میں آ کر رخ نہ ڈالے گا۔ ایک شخص آئے گا، یزید سے پہلے تک میرے آقا فرماتے ہیں انصاف ہوگا، یزید سے پہلے تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک فرمایا انصاف ہی انصاف ہوگا، لیکن حتی یکون اولو، پھر ایک شخص آئے گا جو ہوگا بنو امیہ میں سے، رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، جسے یزید کہا جائے گا، فرمایا اس کا نام یزید ہوگا، وہ آ کر میرے دین میں رخ نہ ڈالے گا۔ اور اگر کتابیں اٹھائیں، علماء نے بیان کیا ہے کہ یزید وہ تھا جس نے ہمیشہ کتوں کے ساتھ پیار کیا، یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ کتابیں اٹھائیں پڑھیں، کبوتر بازی اس کا مشغلہ تھا، نماز چھوڑ دینا اس کی عادت تھی، اور اس کے دربار کے اندر سرعام شراب چلائی جاتی تھی، اور اس نے کہا تھا ان کانا حرمت یومن علی دین احمد، یہ عربی کے اشعار اس کے ہیں، اس کا دیوان ہے، اس میں سے یہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ یزید نے ایک دن دربار کے اندر شراب چلوائی، تو کسی نے کہہ دیا یزید کو کہ شراب تو حرام ہے، تو اس نے کہا ان کانا حرمت یومن علی دین احمد، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق شراب حرام ہے، فخذ علی دین المسیح ابن مریم، تو پھر تم عیسائی بن جاؤ، عیسائی بن کے شراب پیو، کیونکہ اس کے دین میں جائز ہے۔ تو بتاؤ یہ کہاں جاتی ہے یہ بات؟ یہ عربی کے اشعار ہیں اس کے، جو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر دین محمدی کے مطابق شراب پینا جائز نہیں ہے، تو پھر دین مسیح ابن مریم کے مطابق شراب پی لو، تمہارے لیے جائز ہے۔ تو بتاؤ جس کے دربار میں شراب چلتی ہو، مسلک سے بالا تر ہو کر حقائق کی دنیا میں آنکھ کھولتے ہوئے ذرا اپنے دل کی آنکھوں کے ساتھ سنتے ہوئے مجھے بتائیں، جو بندہ شراب پیتا ہو، خود شرابی ہو، قد شرب الخمرہ، جو شراب پینے والا ہو، کبوتر بازی کرنے والا ہو، اور اس کے بعد ان رشتوں سے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، فرمایا یہ رشتے وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر کے فرمایا ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، کسی بھی صورت میں ان سے کرنا جائز نہیں ہے۔ امہاتکم، تمہاری مائیں، سگی مائیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری مامیاں، خالائیں، ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ سارے رشتے بیان کرنے کے بعد بتائیے ان میں سے کسی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ اور یزید ان تمام رشتوں کو حلال سمجھتا تھا، ان سے نکاح کرنا حلال سمجھتا تھا۔ تو مجھے بتائیے پھر امام حسین پاک کے مقابلے میں آپ کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ امام علی مقام ایسے نہیں کھڑے ہوئے، اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقتدار کی ہوس نہیں تھی، بلکہ میرے آقا نے خود بیان کر دیا، فرمایا سنو اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، فرمایا سب سے پہلے میری سنت کو جو شخص تبدیل کرے گا، فرمایا اس کا نام یزید ہوگا، میری سنت کو جو تبدیل کرے گا اس کا نام یزید ہوگا۔ اور پھر جس نے مدینے والوں پر ظلم کیا ہو، مسجد نبوی کے اندر 3 دن اذان نہ ہوئی ہو، اور مدینہ کی رہنے والی خواتین کے ساتھ زنا کیا جائے، کئی ہزار عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا، یہ 100-200 کی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد مدینہ کے اندر اتنا ظلم کیا گیا کہ 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، حضرت سعید بن مسیب حضور کے روزے میں چھپ گئے،
اور آپ سے پوچھا گیا آپ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو فرماتے ہیں مجھے حضور کے روضہ پاک سے آواز آتی تھی، مجھے پتہ لگ جاتا تھا نماز کا وقت ہو گیا۔ اور اتنا ظلم کرنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی یزید حق پر تھا۔ میں نے کہا ظالمو یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ جو رسول اللہ کے کاندھوں پہ بیٹھا ہو وہ تو باغی ہے، اور جو یزید ظلم کرتا گیا ہو اور جس کی قبر کا آج تک پتہ بھی نہیں ہے، اور بعض محققین نے کہا اسے روڑی کے اندر دفن کیا گیا، مزبلہ روڑی کے اندر دفن کیا گیا، درد قولنج کے اندر مبتلا ہوا، اور آج تک یزید کی قبر کے بارے میں محققین نے اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر بیان نہیں کیا۔ لیکن اگر مولا حسین کے مزار کے بارے میں پوچھا جائے تو بچہ بچہ بتائے گا کہ مولا حسین کا مزار کہاں ہے۔ یہ حق پر ہونے کی نشانی ہے، اس سے بڑی حق پر ہونے کی دلیل اور ہو کیا سکتی ہے؟ اور پھر میرے آقا نے بیان فرما دیا، فرما الخلافت من بعدی 30 سنہ، فرما میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور وہ 30 سال کہاں تک جا کر بنتے ہیں؟ خلافت کے علی منہاج النبوہ، جو نبوت کے راستے پہ چلیں گے، فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر کا دور، حضرت فاروق اعظم کا دور، حضرت عثمان غنی کا دور، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور، اور اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے، یہ کل جا کر 30 سال بنتے ہیں۔ اب یہ ہے خلافت۔ خلافت شروع ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ختم کہاں ہو رہی ہے؟ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ پر۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد ملوکیت ہوگی، خلافت نہیں ہوگی، بادشاہت ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور بعض نے جو اختلاف کیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ پر 30 سال پورے نہیں ہوتے، تو بیان کیا گیا کہ پھر جو 6 ماہ باقی بچے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ملائیں، ملا کر یہ خلافت راشدہ بنتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خلافت یہاں آ کر ختم ہو گئی، آگے ملوکیت تھی، بادشاہت تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حسن مجتبیٰ نے مسلمانوں کو خون ریزی سے بچاتے ہوئے آپ نے صلح کی اور دستبردار ہو گئے، اور دستبردار ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ آپ جو ہے وہ زمام سلطنت کو آپ نے سنبھالا، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے وصیت کرتے ہوئے یزید کو اپنے تخت پر بٹھا دیا، اور یزید نے آتے ہی ظلم و قہر کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان شروع کر دی، اتنا ظلم و ستم کیا، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا۔ تو ہم کہتے ہیں تمہیں یزید مبارک ہو، ہمیں مولا حسین مبارک ہو۔ اور اس حدیث جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کی روشنی میں فیصلہ آپ نے کر کے جانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے انی تارکن فیکم الثقلین، فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ فرما کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، حبل ممدود من السماء الی الارض، زمین سے لے کر آسمان تک جو پھیلا ہوا ہے ایک رسی کی طرح ہے، اس کا ایک سرا آسمان پر ہے اور دوسرا سرا زمین پر ہے۔ جس نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، یوں سمجھ لے اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فرمایا میں قرآن بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسری چیز وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لَن يَفْتَرِقَا، یہ جملہ یاد رکھیے گا جہاں سے میں استدلال کروں گا، لَن يَفْتَرِقَا، فرمایا قرآن اور میری اہل بیت، لن لفظ لن یفترقا، یہ عربی کے اندر اس کو حرف لن ناسبہ کہتے ہیں، اس کا معنی عربی کے اندر ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ لن یفترقا، میرے آقا فرماتے ہیں اس میں شک ہی نہیں ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو جائے۔ لن یفترقا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو جائے۔ چلو قرآن تو اہل بیت سے جدا نہ ہو، کیا یہ بھی شک ہو سکتا ہے کہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو جائے؟ نہیں سمجھے میری بات کو؟
اہل بیت قرآن سے جدا ہو جائے یہ ہو سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے نہیں، لن یفترقا، یہ قیامت تک قرآن اور میری اہل بیت یوں رہیں گے، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتے، علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ زمانہ انہیں جدا کرنے کی کوشش کرے گا، انہیں علیحدہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن سن لو، جہاں قرآن ہوگا وہاں مصطفیٰ کی اہل بیت ہوگی، جہاں قرآن ہوگا وہاں امام حسن ہوں گے، جہاں قرآن ہوگا وہاں فاطمۃ الزہرا ہوگی، جہاں قرآن ہوگا وہاں امام حسین ہوں گے۔ اور فرمایا، اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا۔ تو مجھے بتائیں، جب امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کیا تو قرآن ان کے ساتھ تھا یا نہیں تھا؟ بولے نہ ذرا، قرآن تھا ان کے ساتھ؟ اگر نہیں تھا، تم کہتے ہو باغی تھے، انہوں نے وقت کے بعد شاہ کی بیعت کرنے سے انکار کیا، وہ باغی ہوئے، تو کیا بتاؤ جو باغی کے ساتھ بھی کبھی قرآن ہوتا ہے؟ اگر قرآن نہیں تھا تمہارے بقول امام حسین باغی تھے، تو پھر مجھے بتاؤ حضور کا فرمان تو نعوذ باللہ جھوٹا ہوا، حضور کا فرمان تو سچا نہ ہوا، کیونکہ قرآن ساتھ نہیں رہا۔ اور حضور فرماتے ہیں قرآن قیامت تک، میرے رسول فرماتے ہیں اہل بیت کے ساتھ ہوگا، اور جہاں قرآن ساتھ ہوگا اہل بیت حق پر ہوگی۔ تو میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا نتیجتاً کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فرمایا حتیٰ کہ دونوں اکٹھے ملیں گے، جو صرف قرآن کو پکڑنے والا ہو اور کہے اہل بیت کو ایک طرف رکھو، سمجھ جانا یہ حق پر نہیں ہے، اور جو اہل بیت کا دامن پکڑے، آہ آہ اس طرح کے جملے بولے اور امام حسین کو مظلوم ثابت کرے، سمجھ جانا اس کے ساتھ قرآن نہیں ہے۔ فرمایا جہاں تمہیں قرآن بھی مل جائے اور اہل بیت رسول بھی مل جائے، سمجھ جانا یہ حق پر ہے۔ اب میں اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، قرآن کس کے پاس ہے؟ مصطفیٰ کی اہل بیت کس کے پاس ہے؟ مصطفیٰ کی اہل بیت کس کے پاس ہے اور قرآن کس کے پاس ہے؟ میرے آقا فرماتے یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یردا علی الحوض، حتیٰ کہ جب قیامت کا وقت آئے گا، حوض کوثر پر جب لوگ جام کوثر پینے آئیں گے، فرمایا وہاں قرآن بھی اکٹھے آئے گا، اہل بیت بھی اکٹھے آئے گی، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، وہاں اکٹھے آئیں گے اور پھر بتائیں گے یا رسول اللہ کس کس نے مجھ پر ظلم کیا تھا؟ اور پھر میرے آقا نے بتا دیا الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا حسن یہ جنتی نام ہے، یہ دنیا کا نام نہیں ہے۔ شبیر، شبر، یہ دو نام میرے آقا نے رکھے۔ جب ان کی ولادت ہوئی میرے آقا چل کر آئے، تشریف لائے، پوچھا میرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ امام حسن پاک کے بارے میں تو بتایا گیا مرحب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مرحب نہیں رکھنا، مرحب کا معنی تو جنگ کرنے والا، جنگ کیا ہوا، تو میں بھی رحمت والا، میرے نواسے بھی رحمت والے، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، اس کا نام شبیر رکھنا ہے۔ فرمایا نام شبیر رکھا گیا جس کا معنی تھا حسن، شبیر کا معنی تھا حسن، حسن کا معنی سونا، امام حسن سونے تھے، کیسے نہ ہوتے، ما بین الرأس، سر سے لے کر، سر کے بالوں سے لے کر ناف تک میرے حضور کی تصویر تھے، سر سے لے کر ناف تک امام حسن مجتبی آپ حضور کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ اور فرمایا پھر ناف سے لے کر پاؤں مبارک کے انگوٹھوں تک، انگلیوں تک امام حسین میرے رسول کی تصویر تھے۔ میرے حضور نے حسن کو تقسیم فرما دیا، فرمایا یہ سر سے لے کر ناف تک اگر میرا حسن دیکھنا ہو میرے حسن کو دیکھ لینا، اور اگر ناف سے لے کر میرے پاؤں مبارک تک میرے حسن کو دیکھنا ہو میرے حسین کو دیکھ لینا، تمہیں مکمل حسن مصطفیٰ نظر آ جائے گا۔ اچھا بتاؤ جو حضور کی تصویر ہوں اور جنہیں حضور کاندھوں پہ بٹھائیں، اور میرے آقا ایک دن گزر رہے تھے، امام حسین پاک کے رونے کی آواز آئی تو میرے آقا کے قدموں میں تیزی آ گئی، گھر میں قدم رکھا، رکھنے کے بعد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کیا ہو گیا ہے؟ میرے حسین کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی بابا جان اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو، کیونکہ جب یہ روتا ہے تو میرا دل برداشت نہیں کر سکتا،
جب یہ روتا ہے، جب میرا حسین روتا ہے تو یؤذینی، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، اگر امام حسین بو کی وجہ سے روئیں میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے، اگر میرے حسین پاک کو دودھ نہ ملے امام حسین روئیں میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے۔ بتاؤ ذرا، جب 61 ہجری کے اندر یزید کے ظالموں نے، حواریوں نے، ابن زیاد کے بھیجے ہوئے لشکریوں نے جب کربلا معلی کے سنگ ریزوں کے اوپر، کربلا کے ریگزار کے اوپر امام حسین پاک کو، اون محمد کو، حضرت امام قاسم کو، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر کو، حضرت امام حسن مجتبی کے لخت جگر امام قاسم کو جب شہید کیا ہوگا، کیا میرے حضور کو تکلیف نہ پہنچی ہوگی؟ اور جو حضور کو تکلیف دے، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہے۔ تو میرے آقا کے غلاموں، امام حسین پاک نے دیکھا کہ شراب بھی چل رہی ہے، جوا بھی چل رہا ہے، کبوتر بازی بھی چل رہی ہے، اور امام حسین پاک نے دیکھا کہ قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا یزید اس کو حلال کر رہا ہے۔ اب آپ پر جہاد کرنا فرض ہو گیا تھا، واجب ہو گیا تھا۔ آپ نے کلمہ حق بولا، اور کلمہ حق بولتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو لے کر مکہ پاک گئے، اور مکہ پاک سے پھر کربلا معلی میں پہنچے، اپنا سارا کنبہ قربان کر کے بتا دیا کہ لوگوں، اگر واقعی تمہیں رسول اللہ کی اہل بیت سے پیار ہے تو پھر آؤ، جب بھی میرے نانا کے دین پر مشکل وقت آئے اپنے بچے بھی قربان کر دینا، میرے نانا کے دین پر آنچ نہ آنے دینا۔ تو میرے آقا کے غلاموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی جان قربان کر کے بتا دیا کہ مجھے رسول اللہ نے گھٹی دی تھی، میں اس گھٹی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اور جب امام حسین پاک کی ولادت ہوتی ہے، میرے آقا جاتے ہیں، امام صفوری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں مولا حسین پاک نے آنکھیں کھولی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آنکھیں چار ہوئی، اور جب چار ہوئی تو کچھ ایسے الفاظ کہے گئے جو ہمیں سمجھ نہیں آئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو میرے آقا نے پتہ ہے جواب کیا دیا؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے کان میں اذان دی اور دوسرے کان میں تکبیر کہی، اور میں نے ساتھ ہی کہا اے حسین میں نے تیرے کان میں اذان دی ہے، اذان دینے والا کوئی عام نہیں ہے، تیرے نانا مصطفیٰ جان رحمت ہے، اس اذان کی بھی لاج رکھنا، اس تکبیر کی بھی لاج رکھنا۔ آگے سے حسین نے جواب دیا نانا اگر اذان دینے والے آپ ہیں تو پھر کان بھی تو حسین کے ہیں، لوگ مسجدوں میں قرآن پڑھیں گے، لوگ ممبروں پر قرآن پڑھیں گے، لوگ مصلوں پر قرآن پڑھیں گے، لوگ پنکھوں کی ہواؤں کے نیچے قرآن پڑھیں گے، نانا اگر آپ کے دین پر وقت آیا تو میں اون و محمد قربان کروں گا، علی اکبر قربان کروں گا، میں علی اصغر قربان کروں گا، عباس علمدار کے بازو کٹوا کر سب کچھ قربان کر کے اپنی جان آفری کے سپرد کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہوئے، اگر جب میرا سر اور میرا دھڑ جدا ہو جائے گا، اگر نیزے کی انی پر بھی قرآن نہ سناؤں تو مجھے فاطمہ الزہرا کا بیٹا نہ کہنا۔ اور آپ نے یہ کر کے دکھایا، آپ نے یہ کر کے دکھایا۔ تو میرے آقا کے غلاموں، میرے لیے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں فکر حسین کا علم بردار بننا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو جس کی وجہ سے امام علی مقام نکلے، اتنا تکلیفیں اٹھائی، نانا کا شہر چھوڑا، مکہ پاک کی خوبصورت فضائیں چھوڑی، دلکش مناظر چھوڑے، کس لیے؟ فکر یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے، تاکہ کل کوئی اور یزید کھڑا نہ ہو جائے۔ آپ نے فکر حسین کا، فکر یزید کا مقابلہ کیا، یزید ختم ہو گیا، لیکن آج بھی حسین حسین کے نعرے لگ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 کی رات کو انشاءاللہ، 10 کی رات، آج کی رات نہیں کل کی رات بنے گی، پرسوں رات انشاءاللہ آپ کی اسی مرکزی جامع مسجد نور کے اندر انشاءاللہ بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان شہدائے کربلا کے حوالے سے پروگرام ہوگا، مرتب کیا گیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے اس میں یقین لازمی طور پر شرکت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ شہدائے کربلا کے جو احوال ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، علماء کرام اپنے بیانات سنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔